جوانوں تھوڑی سی مزید توجہ چاہوں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت میں 63 برس گزارے ہیں، اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا۔ فضل بن عباس کہتے ہیں کہ جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کے لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ وہ لمحے یاد کیجئے جب میرے کریم آقا پر عذاب کی آیتیں اتری تھی، رنگ متغیر ہو گیا، آپ مجمع صحابہ سے اٹھے اور باہر چلے گئے۔ صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کیا، تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 1 دن 2 دن حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا۔ دوستو منبر اداس ہے، گلیاں اجڑ گئیں۔ بلال حبشی کو زمانے نے دیکھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا، مکین کا ہوتا ہے۔ وہ تو یثرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں، اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوا، صحابہ جنگل میں چلے گئے۔ میں نے اس جنگل کی زیارت کی ہے، اب وہاں گھر بن گئے۔ وہاں ایک چرواہا ملا، اس سے کہتے یار تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی وہ گفتگو بیان کرتے، گفت چوپا مرمرا معلوم نیست، من نمی دانم محمد نام کیست، این قدر دانم کے اندر تیرا غار، زار می نالت کسے لیل و نہار۔ وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو پہلی دفعہ سنا ہے، ہاں اتنا جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلاح ہے، وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے، اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں، جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں۔ بے جان جسموں میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے، آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ میرے نبی کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں۔ اپنی معیشت کے لیے نہیں جوانوں، اپنی کہانی تو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے، لیکن حضور عرض کرتے ہیں مالک میری آرزو ہے ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر ادا کروں، نہ ملے تو صبر کروں۔ وہ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے، میرے لیے یہ اللہ سے فریاد تھی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ صحابہ نے منت سماجی کی، ابو بکر آگے بڑھے، کہا حضور 3 دن ہو گئے آپ کی جدائی میں تڑپتے ہوئے، چلیے غلام آپ کے انتظار میں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، اپنے بابا کی پیشانی سجدے میں دیکھی تو سیدہ رونے لگی، کہا ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے، فاطمہ آئی ہے۔ حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ سیدہ نے بھی عرض کیا، لیکن حضور نے سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ سنو دوستو، پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں، پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرح بڑھا، دوستو کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسے لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے پھر ایک صدا اٹھی، بس ندا آمد زے جزدہ کا رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گھر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مشدر یک زماں۔ کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔